نکاح کی رسم کے بعد جیسے ہی ڈنر شروع ہوا تھا، فاضیہ خاموشی سے اٹھی وہاں سے چل دی۔ آغا ہاشم نے اسے روکنا چاہا مگر وہ انکار کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ رخسار بہو تو چاند جیسی ہے مگر نخرہ بھی بہت ہے، مجھے تو کچھ ناراض ناراض لگی ہے۔ اوپر سے دیکھو نکاح پر کالے رنگ کا سوٹ پہن کر آ گئی، نہ کوئی زیور نہ کوئی میک اپ۔ ارے اکلوتے بیٹے کا نکاح اور اس طرح! منزا کی دیورانی نے کھانے سے لطف اندوز ہوتے رخسار بیگم پر چوٹ کی تھی، جو کہ لب بھینچ کر اپنی نند کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے بھابھی، آپ کو پتہ تو تھا کہ اس کی ماں اس نکاح پر راضی نہ تھی۔ دوسرا وہ تو فاضیہ کو یہاں بھیجنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ یہ تو آغا جان کی ضد تھی، اس لیے فاضیہ ماں کو لے کر بھی اپسیٹ ہے، اور دوسرا اسے میک اپ اور جیولری سے الرجی ہے۔ ویسے بھی کون سا ابھی صحیح شادی ہوئی ہے، بس نکاح کیا ہے، باقی کسر ہم شادی پر نکال لیں گے۔ منزا نے جیسے بات سنبھالی تھی، جس پر تنزیلہ بیگم نے بھی نند کی طرف تشکر بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہر کوئی طرح طرح کی چہمگوئیاں کر رہا تھا، مگر گھر کی تینوں عورتوں نے منزا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سب کو مطمئن کیا تھا۔ نائل اپنے دوستوں کو الوداع کرتا جب واپس آیا تو ہال میں سب کو ماں سوائے فاضیہ کے بیٹھے دیکھ کر ادھر آ گیا۔ میرے خیال میں آج کا کارنامہ تو سب نے دیکھ لیا ہوگا۔ مجھے اب یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اس لڑکی کا یہاں آنے کا مقصد آپ سب پر نہ صرف واضح ہو چکا ہے، بلکہ یہ بھی سب جان چکے ہوں گے کہ یہ اپنی ماں سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ رخسار بیگم کی غصیلی آواز اس وقت پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ نائل نے آغا ہاشم کی طرف دیکھا جو کسی سوچ میں گم نظر آئے۔ اب وقت تو لگے گا اسے ہماری فیملی میں ایڈجسٹ ہونے میں۔ سلیم آفندی نے لب کشائی کی، جو رخسار بیگم کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی بیگم تنزیلہ بیگم کو بھی پسند نہ آئی تھی۔ یہ بات آپ نے خوب کہی، ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، ذلیل کرنے میں نہیں، اور آج اس نے یہ ثابت کر دیا۔ سب دیکھ رہے تھے، اتنی بے شرم دلہن، اوپر سے نہ سلام نہ دعا۔ دیکھیے گا صبح تک کون سی باتیں نکلیں گی خاندان میں۔ پلیز بھابھی، آپ لوگ اس چیز کو زیادہ سیریس لے رہے ہیں۔ اگر آج کے اقدام سے لوگ کچھ بھی سوچ رہے ہوں گے تو سب کو پتہ ہے کہ کن حالات کے پیش نظر نکاح کیا گیا۔ ابراہیم آفندی بھی کہہ اٹھے۔ نائل اب خاموشی سے کرسی پر ٹک گیا، مگر اس کی نظریں مسلسل آغا ہاشم کی خاموشی کی طرف تھیں۔ تم لوگ 24 گھنٹے میں اس کی 25 سال کی نفرت کیسے ختم کروا سکتے ہو؟ تم لوگ تو اس کی ماں سے اتنی نفرت کی وجہ سے اسے قبول نہیں کر پا رہے، تو وہ کیسے اپنی ماں کی وجہ سے ہم سب سے کی جانے والی نفرت کو ایک رات میں پس و پشت ڈال کر ہم سب سے ہنس کر بات کر سکتی ہے؟ شکر کرو کہ اس نے پھر ہماری لاج رکھی سارے خاندان کے سامنے، ورنہ مجھے تو یہ بھی ڈر تھا کہ وہ آج ہی سارے حساب کتاب نہ کھول لے۔ آغا ہاشم نے اپنی خاموشی توڑ کر سب کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنا ڈر بیان کیا تھا۔ اس لیے میں پھر سے وہی بات دہرا رہا ہوں کہ ان 3 ماہ میں اس سے جتنی نفرت ہو سکے وہ ہم سے کرے، اور ہم سے جتنی برداشت اور محبت ہو سکے ہم نبھا کریں گے۔ دوسرا، نائل پہ مجھے اعتبار ہے، سنبھال لے گا اچھی طرح سے۔ انہوں نے پر یقین نظروں سے نائل کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ رخسار بیگم ان کی بات پر جل گئیں۔ نائل پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہیں آپ آغا جان، ہمارے نائل کے قابل نہیں تھی وہ۔ منزا بیگم کچھ دیر پہلے کی اس کی بدتمیزی کو بھول نہ پائی تھی۔ قابل بنائی تو جا سکتی ہے نا، پیار سے، برداشت سے، اور کچھ باتوں کو نظر انداز کر کے۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ فیصلہ ایک دن آپ سب کو بہترین لگے گا۔ اب بہت رات ہو گئی ہے، سب کو آرام کرنا چاہیے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھے۔ نائل کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور کمرے کی طرف بڑھ گئے، جس کی تقلید میں سلیم اور ابراہیم آفندی بھی اٹھ گئے۔ چلیں بھابھی، آج ہم سب نائل بھائی سے رقم نکلواتے ہیں،
جیسے انہوں نے آپ کی دفعہ حاشر بھائی سے نکلوائی تھی۔ سمرا نے ہمرا اور ہادیہ کو بھی اٹھایا۔ ریتا بھابھی نے ترچھی نگاہوں سے اپنی ساس اور چچی ساس کی طرف دیکھا، جن کو یہ بات شاید پسند نہیں آئی تھی۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ رخسار بیگم کے پوچھنے پر عامر سے کچھ بات کرتے نائل نے ماں کی طرف دیکھا۔ بھابھی، وہ تو میرے جانے سے پہلے ہی نائل کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ منجا بیگم کی اطلاع پر رخسار بیگم اس کی بے شرمی اور جرات پر خون کے گھٹ بھر کر رہ گئیں، اور نائل نے بے اختیار اپنے روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اتنی دیدا دلیری؟ وہ پکا کسی پلان سے آئی ہیں۔ تنزیلہ بیگم کیسے چپ رہ سکتی تھی؟ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ جو آج سے 25 سال پہلے اس کی ماں نہ کر سکی، اب وہ بیٹی کرنا چاہتی ہے۔ مگر میں بھی رخسار ہوں، ان دونوں ماں بیٹی کو جیتنے نہیں دوں گے، ان کی ہر سازش ناکام کروں گی۔ آپ کو کیا برا لگا ہے اس کا میری زندگی میں داخل ہونا یا میرے کمرے میں جانا؟ نائل بے تاثر انداز میں سوال کیا۔ دونوں ہی۔ میں اسے تمہارے آس پاس بھی برداشت نہیں کر سکتے، مگر کیا کروں؟ میرے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، ورنہ اس لڑکی کی ہمت کہ یوں دیدا دلیری سے تمہارے کمرے میں جاتی۔ لیکن میرے ہاتھ نہیں بندھے۔ بتائیں کیا چاہتی ہیں؟ اسے کمرے سے نکال دوں کہ خود وہاں پاؤں نہ رکھوں؟ وہ اپنی ماں کی کیفیت سے بخوبی واقف تھا کہ کیا چیز ان کو اس وقت برداشت نہ ہو رہی تھی، اس لیے دو ٹوک انداز میں پوچھتا۔ کمرے کے پاس کھڑی فاضیہ کو بھی جلا گیا۔ وہ کب سے کھڑی بڑے مزے سے رخسار بیگم کا کڑنا جلنا انجوائے کر رہی تھی، مگر نائل کی بات پر وہ بدمزہ ہوئی، کیونکہ اپنی اور اپنی ماں کی اصلی دشمن کو آج کی ساری رات اس آگ میں جلانا چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں ہے۔ مگر نائل شاید ان کا پلان خراب کرنے لگا تھا۔ نہیں نائل، میں کبھی بھی تمہیں تکلیف میں نہیں ڈال سکتی، اور نہ تمہیں تمہاری ماں اور تمہارے آغا جان کے فیصلوں کے درمیان الجھا سکتی ہوں۔ اب جو ہو گیا ہے اسے 3 ماہ تک برداشت تو کرنا پڑے گا۔ جہاں تک بات ہے تمہارے کمرے میں جانے کی، تو کمرے میں جا کر کیا مل جائے گا اسے، جو صرف کاغذی حد تک ہی بیوی کا لقب حاصل کر سکی ہے، ورنہ اصل بیوی تو علیشا ہوگی، تمہارے پیار اور توجہ کی اصل حقدار۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا کبھی بھی اس ناگن کی بیٹی کو ایسا مرتبہ نہیں دے گا۔ تم نے اپنی بہن کو اس گھر میں لانے کے لیے میری ماں پر جھوٹے الزام لگائے، ان کو ذلیل کر کے اس گھر سے نکلوایا، مجھے ساری عمر باپ کی محبت و شفقت سے محروم رکھا۔ اب تم کیسے اتنے سکون سے رہ سکتی ہو رخسار بیگم؟ اس کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ بہت اچھا ہوا کہ تمہارے لاڈلے بیٹے کا نکاح مجھ سے ہو گیا، کیونکہ جتنی تکلیف میں تمہیں دینا چاہتی ہوں، اس کے لیے تمہارا بیٹا بہترین ہتھیار ہے۔ وہ ناگواری سے سامنے دیوار پر لگی نائل ابراہیم کی فل سائز تصویر دیکھنے لگی۔ جب وہ اس گھر کی عورتوں کو جلانے کے لیے خود ہی اس کمرے میں آئی تھی، تو کمرے میں نظر دوڑاتی وہ ایک پل کو تو اس کمرے کی سجاوٹ سے متاثر ہوئی تھی، مگر پھر جیسے پورا کمرہ ہی بیکار لگنے لگا تھا۔ سب سے بری اسے یہی تصویر لگی تھی جس میں وہ مسکرا رہا تھا، مگر بقول فاضیہ ندیم کے اب افندی ہاؤس کو مسکرانے کا حق نہیں تھا۔ وہ سب کی مسکراہٹیں ہی تو چھیننے آئی تھی۔ موبائل پر ٹون بجی تو اس نے نمبر دیکھا جہاں مما کالنگ جگمگا رہا تھا۔ جی مما۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ کب سے کال کر رہی ہوں تمہیں بیٹا، بتاؤ ٹھیک ہو؟ اس لڑکے نے کچھ کہا تو نہیں، یا کوئی زبردستی کرنے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مما، وہ لڑکا ابھی کمرے میں آیا ہی نہیں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ وہ کمرے میں آئے، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، تاکہ میں آج آفندی ہاؤس میں وہ تماشا لگاؤں کہ سب ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھریں۔ وہ زیر خان لہجے میں بولتی ان کو پرسکون کر گئی۔ اس ماں کا بیٹا ہے جس نے میرے شوہر پر ڈورے ڈالے تھے، مجھے طلاق کروائی، اس گھر سے نکالا۔ اسے تم شوہر کے روپ میں برداشت بھی کیسے کر سکتی ہو؟ کیسے اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہو؟ کیا اس بڈھے کو اپنے پورے خاندان میں سے وہی ملا تھا تمہارے لیے؟ وہ شاید نہیں، یقیناً ناخوش تھے۔ مما میں نے کون سا ساری عمر کے لیے رشتہ باندھ لیا ہے؟
اس سے آپ جانتی ہیں کہ یہ صرف کچھ ماں کی بات ہے۔ دوسرا، میں تو خوش ہوں کہ اس عورت کے بیٹے کے ساتھ ہی نکاح ہوا ہے، کیونکہ ایک ماں کی جان اس کی اولاد میں ہوتی ہے، اور وہ بھی اکلوتا بیٹا۔ تکلیف میں ہو تو ماں کیسے نہ تڑپے گی۔ فاضیہ کی بات میں جو اشارے تھے وہ سمجھتی ہیرا بیگم پرجوش ہو گئیں۔ میں ایسے ہی تو نہیں تم پہ فخر کرتی میری جان، مجھے پتہ ہے تم بہت سوچ سمجھ کر کھیلو گی۔ تو پھر آپ بے فکر رہیں، یہ گھر والے میرے لیے نہیں، مگر میں ضرور اس گھر والوں کے لیے عذاب بن کر ثابت ہونے والی ہوں۔ آپ، وہ کھٹکے کی آواز پر پیچھے مڑے تھے، جہاں نائل ابراہیم دروازہ بند کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ کچھ پل کو چپ ہوئے تھے۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، وہ کن اکھیوں سے نائل کو دیکھتی کہہ اٹھی، جو صوفے پر بیٹھتا جوتا اتار کر ننگے پاؤں قالین پر دھساتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کیوں کھڑی ہوں بھلا؟ وہ جو تب سے یوں ہی کھڑی اس کی حرکات کا جائزہ لے رہی تھی، خود کو کوستی بڑی شان سے بیڈ پر ٹک کر موبائل کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے لگی، مگر دھیان سارا نائل ابراہیم کی طرف ہی تھا، جو گھڑی اتارتا اب ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ اگر اس نے مجھے بلانے کی کوشش کی تو اس کی اوقات یاد کروانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گے۔ وہ خود کو سبق دینے لگے، اور پھر جب 10 منٹ بعد وہ ایزی ٹراؤزر شرٹ میں نکلا اور ڈریسنگ مرر کے آگے جا کھڑا ہوا، اس کے بال نم تھے، جس کا مطلب وہ شاور لے کر آیا تھا۔ بال بنا کر اس نے روم کی لائٹس آف کی اور آ کر بیڈ کے دوسری طرف لیٹ گیا۔ کمبل سر تک تان کر وہ یوں کروٹ کے بل سونے کی کوشش کرنے لگا جیسے وہ اس روم میں پہلے کی طرح اکیلا ہو، جبکہ اس کمرے میں موجود دوسرا نفس تو جیسے ساکت ہوا تھا۔ وہ جو کب سے پلان کر رہی تھی کہ کیسے اس کی بے عزتی کرے گی، مگر اب یوں اس کے نظر انداز کرنے سے اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ پر تمانچہ مار دیا گیا ہو۔ اسے اس کی نظر کی خواہش نہیں تھی، اور نہ اس کی توجہ کی طلبگار، مگر اس کا یوں یکسر اس کے وجود کو اگنور کرنا اسے سراسر اپنی توہین لگے۔ کم ظرف انسان جانتا تھا کہ مجھ پر ایک نظر ڈالنے سے وہ خود پر کنٹرول نہیں کر سکے گا، اس لیے یوں ڈرامہ کیا۔ ماں کی کہی بات مان کر شاید تم آج کی رات اپنی ماں کو سکون دے دو، مگر بہت جلد تمہاری ماں کی سب سے بڑی اذیت میں بننے والی ہوں۔ وہ تلخی سے سوچتی اس کی پشت کو گھورنے لگے، اور پھر جیسے جلن نکالنے کے لیے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ نائل نے بنا کوئی رسپانس دیے لیٹا رہا، جیسے اس نے آج اس کے وجود کو فراموش کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہو۔ جبکہ فاضیہ، جس کی انا پر گہری چوٹ لگی تھی، اس لیے جلتی کرتی آ کر ایک طرف لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح اس کی آنکھ ایک انجان لمٹ سے کھلی۔ وہ کچھ دیر تو سوئی جاگی کیفیت میں یوں ہی پڑا رہا، پھر آہستہ سے کروٹ بدلتا دوسری طرف دیکھنے لگا، جہاں اس کا ہاتھ اس کے کندھے کے ساتھ لگا تھا۔ نائل نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس کے خوابیدہ چہرے کی طرف دیکھا، اور رات وہ جو بڑی آسانی سے اس کا وجود فراموش کر گیا تھا، مگر اب اس کو نظر انداز نہ کر سکا۔ غور سے اور قریب سے اس کے چہرے کے خد و خال دیکھنے لگا، جو اس کی طرف ہی چہرہ کیے کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ نائل نے ایک چیز نوٹ کی، اس کے الفاظ کا سخت بند اور آنکھوں میں ٹپکتے نفرت کے شعلوں کی نسبت اس کی بند آنکھوں پر سایہ فگن ہوتی پلکیں اور سرخ نرم و ملائم ہونٹ اسے زیادہ خوبصورت بنا رہے تھے۔ جنگلی بلی۔ نائل کے منہ سے بے اختیار الفاظ نکلے، اور پھر خود ہی اپنے لقب پر حیران ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جب 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر نکلا تو نگاہ پھر سے اس کے سوئے وجود سے ٹکرائی، مگر جلدی خود کو سرزنش کرتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ نیچے آیا تو سب ناشتے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ وہ سب پر سلامتی بھیجتا اپنی کرسی سنبھال گیا۔ فاضیہ بیٹا نہیں اٹھی کیا؟ آغا ہاشم کے سوال پر رخسار بیگم نے بے اختیار پہلو بدلا۔ جی نہیں، وہ کہتا ہوا عامر کے معنی خیز اشارے کو نظر انداز کرتا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو اٹھانا تھا نا اسے بھی، اس گھر کے اصول سے واقف ہونا کہ ناشتہ ساتھ کرتے ہیں سب۔
اس گھر کے پہلے کون سے اصول اس نے اپنا لیے ہیں جو آپ اس اصول کی بات کر رہے ہیں؟ رخسار بیگم کا لہجہ ابھی بھی تلخ تھا، کیونکہ یہ ان کا حوصلہ ہی تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے روم میں کیسے برداشت کیا تھا۔ ہم سکھائیں گے تو سیکھے گی نا، جاؤ ہمراہ اسے بلا کے لاؤ۔ آغا ہاشم نے ہمراہ سے کہا، جو سر ہلاتی ہوئی نائل کے کمرے کی طرف بڑھی، اور پھر 2 منٹ بعد سب نے ہی اس کی اونچی آواز سنی تھی۔ کون سی قیامت آ گئی ہے اس گھر میں صبح صبح؟ بندہ اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، مجھے تم لوگوں کی شکلیں برداشت نہیں ہوتی کہ ساتھ جڑ کر ناشتہ کرتی پھروں۔ اس کا بدتمیز لہجہ سب کے کانوں میں پڑا تھا۔ ہمراہ تو شرمندہ سی ہوتی ہوئی باہر نکل آئی، جبکہ سب کی نگاہیں بے اختیار آغا ہاشم کی طرف اٹھیں، جو کہ لب بھینچے ہوئے تھے۔ لگتا ہے آپ کو خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مزہ نہیں آ رہا تھا، میں چلتا ہوں۔ نائل ان کو جتاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جس کی تقلید عامر نے بھی کی تھی۔ ابھی تو آغاز ہے چچا جان، بہت رنگ دکھانے والی ہے یہ۔ رخسار بیگم بھی چوٹ کرنے کا موقع ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رخسار، ابراہیم آفندی نے جیسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ تنزیلہ تھوڑی دیر بعد صدف کے ہاتھ، اس کا ناشتہ اس کے کمرے میں پہنچا دینا۔ اب کوئی بھی اسے ناشتہ یا ڈنر کے لیے فورس نہیں کرے گا۔ جب دل چاہے، جہاں چاہے وہ کھا پی سکتی ہے، کیونکہ اسے اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت چاہیے، جو ہم سب دیں گے۔ آغا ہاشم اپنی بات مکمل کرتے اٹھ گئے۔ یہ جتنے بھی کوشش کر لیں، وہ رہیں گی اس ناگن کی بیٹی۔ رخسار بیگم کو آغا ہاشم کی اسے اس قدر ڈھیل دینا ذرا پسند نہیں آیا تھا۔ میں اب تو کبھی بھی نہ جاؤں ان کے کمرے میں، مردوں کے اٹھنے کے بعد ہمراہ کہنے لگی، اور مجھے تو دیکھتے ہی وہ گھورنے لگتی ہے۔ ہادیہ نے بھی لب کشائی کی۔ کوئی بات نہیں، بڑی بہن ہے تمہاری۔ چلو اب یہ باتیں چھوڑ دو اور اسکول جاؤ۔ ساتھ کا لنچ باکس اسے یاد سے دے دینا۔ راحیلہ بیگم نے ہادیہ اور ساتھ کو چلنے کا اشارہ کیا، اور وہ دونوں اپنے اپنے بیگز پکڑے باہر کو چل دیے، جہاں ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تم سے اور تمہارے بچوں سے شدید نفرت کرتی ہے، اور تم اسے ان کی بڑی بہن بنانے پر تلی ہو۔ رخسار بیگم نے اپنی چھوٹی بہن کی عقل کو کوسا۔ جو بھی سچ جھوٹ ہے آپا، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ وہ ان کی بڑی بہن ہے، ندیم کی بیٹی ہے، اور میں نے اسے اسی وقت ہی قبول کر لیا تھا جب ندیم نے اپنے آخری دنوں میں آقا جان سے وعدہ لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ندیم کی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، جو ان کی اپنے تینوں بچوں کے بارے میں تھی۔ راحیلہ نے اتنے دنوں کی اپنی خاموشی توڑی، جس پر رخسار نے کچھ ناگواری سے دیکھا تھا، مگر تنزیلہ بیگم کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ وہ ابھی یونیورسٹی سے واپس آیا تھا، اس لیے سیدھا کمرے میں ہی آیا، مگر کمرے کی حالت دیکھ کر اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ صبح کے ناشتے کے خالی برتن شیشے کی ٹیبل پر پڑے تھے، ٹین پیک قالین پر میک اپ کا سامان جا بجا بکھرا، یوں لگ رہا تھا جیسے خود بکھیرا گیا ہو۔ صوفے کے کشن نیچے پڑے تھے، اور بیڈ شیٹ کو بھی نیچے پھینکے وہ خود بیڈ سے ٹیک لگائے LED کا ریموٹ پکڑے فروٹ کھانے میں مصروف تھے۔ نائل کی نفاست پسند طبیعت کو یہ سب گراں گزرا تھا۔ صدف، صدف، اس نے دروازے کے پاس ہی صدف کو پکارا تھا، جو اگلے 2 منٹ میں اس کے پاس بھاگی ہوئی آئی تھی۔ کیا آج کمرے کی صفائی نہ کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ کمرے کی الٹ پلٹ حالت کی طرف اشارہ کرتے پوچھنے لگا۔ چھوٹے صاحب، وہ صدف ہچکچاتے ہوئے ایک نظر لاپرواہ اس کمرے کی نئی مالکن پر ڈالی، جو پیر جھلاتے ہوئے ٹی وی سے ہی چھیڑخانی کر رہے تھے۔ میں آئی تھی، مگر چھوٹی بی بی نے کہا کہ ان کو صفائی نہیں کروانی۔ پھر برتن اٹھانے کے لیے بھی آئی تھی، مگر چھوٹی بی بی نے ڈانٹ دیا مجھے۔ وہ دھیمے سے بولتے ہوئے اپنے 2 گھنٹے پہلے لی جانے والی کلاس کے بارے میں بتانے لگی۔ یہ کمرہ تمہاری چھوٹی بی بی کا نہیں، میرا ہے، یہ بات آئندہ سے یاد رکھنا۔
چلو کرو صفائی اب، وہ اسپاٹ انداز میں کہتا جانے کو مڑا، مگر اس کے الفاظ پر رکا تھا۔ اس کمرے میں اب میں رہتی ہوں تو یہ کمرہ اب میری ملکیت ہی ہے۔ دوسرا، مجھے اپنی موجودگی میں صفائی کروانا پسند نہیں، اس لیے جب میں اس کمرے میں نہیں ہوں گی تب صفائی کرنے آنا۔ یہ بات مجھے دوبارہ سے کہنی نہ پڑے مس صدف۔ وہ بلا شبہ صدف سے مخاطب تھی، مگر سنایا اسے ہی گیا تھا، جس پر ناہل نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی تھی۔ اگر کسی کو اس کمرے میں اتنا ہی رہنے کا شوق ہے تو پھر اپنی عادت سے ہٹ کر بھی کچھ برداشت کرنا ہوگا، ورنہ بڑے شوق سے کہیں اور ٹھکانے کا سوچ لیں۔ میں آدھے گھنٹے بعد کمرے میں آؤں تو یہ گندگی نظر نہ آئے، اور اگر پھر بھی کوئی تمہارے کام میں رکاوٹ ڈالے تو ان کا سامان گیسٹ روم میں شفٹ کر دینا، ویسے بھی مہمان وہیں اچھے لگتے ہیں۔ وہ چبا چبا کر بولتا، بہت کچھ کہہ بھی گیا اور بہت کچھ جتا بھی گیا۔ فاضیہ نے تل ملا کر اس کی پشت کو گورا جو وہاں سے جا رہا تھا، پھر ہاتھ میں پکڑا ریموٹ، پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ صدف اس کے غصے سے دہل گئی۔ یہ لوگ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میں مہمان ہوں اس گھر کی، میرے باپ کا گھر ہے یہ، جس طرح اس کے باپ کا گھر ہے۔ تم لوگوں کو میں دکھاتی ہوں اب کہ میں اس گھر کی مہمان ہوں یا مالکن۔ وہ کوئی فیصلہ کرتی اور اس پر عمل کرنے کا سوچتی جیسے خود کو پرسکون کرنے لگی تھی۔ صدف کہاں ہے؟ رخسار بیگم نے اس کے آگے لنچ رکھتے ہوئے راحلہ بیگم سے پوچھا، جو سعد اور ہادیہ کو لنچ بنا کر دے رہی تھی۔ میرے روم میں صفائی کر رہی ہے، نائل نے بریانی کھاتے ہوئے بتایا۔ صبح سے اب یاد آیا ہے اسے؟ آج تو ناشتہ بھی بی بی نے بنایا تھا۔ وہ حیران ہوئے۔ وہ کمرے میں گئی تھی، مگر فاضیہ نے کمرے سے نکال دیا کیونکہ اسے آرام کرنا تھا۔ راحلہ بیگم کے بتانے پر نائل کے تنزیہ ہونٹ پھیلے، جیسے ان کے جملے کو ناپسند کیا ہو۔ یہ لڑکی بھی نہ، وہ کچھ کہتے کہتے رکی، کیونکہ فاضیہ ان کی طرف آتی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ لنچ؟ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اس نے سوالیہ نگاہوں سے رخسار بیگم کی دیکھا۔ اس کے انداز میں جو کچھ تھا اسے محسوس کرتا نائل پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگا، مما آپ کھانا کھائیں، یہاں سب کے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ فی الحال وہ فاضیہ کی چپتی نظر کو مکمل اگنور کرتا پانی منہ سے لگا گیا۔ کیا کھاؤ گی تم؟ راحلہ بیگم نے مروتاً پوچھ لیا، جس پر رخسار بیگم نے گھورا۔ آپ کون ہوتی ہیں مجھ سے پوچھنے والی؟ آپ کو حق کس نے دیا کہ آپ مجھ سے مخاطب ہوں؟ آپ جیسی ایک عورت کا گھر اجاڑنے والی، ایک بیٹی کو دربدر کرنے والی عورت سے ہم کلام ہونا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ اس کے الفاظ سے جیسے زہر پھوٹ رہا تھا۔ راحلہ بیگم کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا تھا، وہیں رخسار بیگم کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہوا تھا۔ کتنی بد زبان ہو تم، جانتی بھی ہو حقیقت، یا جو کچھ تمہاری ناگن ماں نے پٹی پڑھائی بس وہی ازبر کر کر آئی ہو؟ خبردار میری مما کو کچھ کہا تو ورنہ رخسار بیگم کو بھی جو کل رات سے اس پر غصہ تھا جیسے اب باہر نکالنا چاہ رہی ہو۔ مما آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس بندے سے بحث کر رہی ہیں جسے دوسروں کی یا اپنی عزت کا خیال بھی نہیں؟ پلیز، میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں بیٹھ کر جاہلوں کی طرح عورتوں کو یوں آپس میں لڑتا دیکھوں۔ ویسے بھی کچھ لوگ تو اس گھر میں آئے ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ بدمزگی پیدا کریں، شاید ایسے وہ کوئی تسکین حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ سو مہربانی آپ ہی کچھ خیال کر لیں، وقت آئے ہوئے لہجے میں کہتا ہوا اٹھنے لگا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ مجھے بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، تم کی کتنی عزت لیے پھر رہے ہیں تمہارے یہ نام نہاد رشتے۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ تمہیں اس گھر میں مقام دے کر واقعی میں عزت والا کام نہیں کیا ہم نے۔ پہلی بار وہ براہ راست اس سے نہ صرف مخاطب ہوا تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا گہرا وار کر گیا تھا۔
فاضیہ جیسے گرم کوئلوں پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کی طرف نفرت سے دیکھتی وہ کچھ کہتی کہ ہاشم آفندی ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ کیسا شور ہے؟ فاضیہ اور نائل کو یوں آمنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ ٹھٹکے تھے۔ یہ اسی تماشے کا شور ہے جو آپ نے اپنی خواہش پر اس گھر میں لگایا ہے، اور ابھی تو شروعات ہے چچا جان، رخسار بیگم جل کر بولے، اور یہ تماشا آپ کی مہربانی سے ہی لگ رہا ہے۔ آج سے 25 سال پہلے جو کیا تھا نہ کرتے، اس عورت کو میرے باپ کی زندگی میں لے کر آنا ہی آپ کا گناہ ہے۔ فاضیہ نے نفرت بھری نگاہ خاموش کھڑی راحیلہ اور گمسم سعد اور ہادیہ پر ڈالی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی چرب زبانی اور تانے؟ رخسار بیگم نے آغا ہاشم کو متوجہ کرنا چاہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم لوگ اس طرح آپس میں لڑ رہے ہو۔ وہ فاضیہ کے رویے سے دل برداشتہ ہوئے۔ کیوں؟ کیا دوبارہ سے فلم ریوائنڈ کروانا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کی پوتی زبان کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آفندی ہاؤس میں داخل ہوئی ہے؟ نائل نے بھرپور طنز کرتے ہوئے فاضیہ کو دیکھا، جو شعلہ بر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جیسے آنکھوں سے ہی نگلنا چاہتی ہو۔ نائل جاؤ تم۔ فاضیہ بیٹی تم میرے ساتھ آؤ۔ آغا ہاشم نائل کو جانے کا کہتے فاضیہ کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھے، جو کہ کسی فیصلے پر پہنچتی ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ مجھے اس گھر میں رہنے کے لیے مالکانہ حق چاہیے، تاکہ کوئی مجھے مہمان نہ سمجھے، اور نہ ایسا کہہ کر میری عزت نفس کو کچلے۔ وہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھتی اسپاٹ انداز میں بولی، تم نائل کی بیوی ہو۔ اب ندیم کی وراثت کے ساتھ ساتھ تم نائل کی بیوی ہونے کے ناطے بھی اس گھر اور جائیداد کی حقدار ہو۔ وہ رسانیت سے کہنے لگے، خالی باتوں سے مجھے مالکن بننے کا کوئی شوق نہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں اس گھر میں رہوں تو کل تک سب کے سامنے میری حیثیت واضح کر دیں، تاکہ کوئی اب مجھے مہمان سمجھنے کی غلطی نہ کرے۔ اسے رہ رہ کر نائل کی بات یاد آ رہی تھی، جس سے وہ اچھی خاصی اس کی انسلٹ کر گیا تھا۔ اب چلتی ہوں میں۔ وہ ان کی کچھ سنے بغیر اٹھ کر باہر چلے گئے۔ آغا ہاشم گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور کمنٹس میں اپنا رسپانس بھی بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ بہت زیادہ کمنٹس آنے پر نیکسٹ پارٹ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔